بھی آئے ان کی شریعتوں میں کسی کی بہن کسی کے لیے حلال ہے، کسی کی شریعت میں بیٹی حلال ہے کہ بہن حلال ہے بھائی کے لیے، کسی کی شریعت میں بھائی حلال ہے بہن کے لیے، کسی کی شریعت میں چربی کھانا، مردار کی بھی چربی کھانا حلال، کسی کی شریعت میں اونٹ کی چربی حرام، کسی کی شریعت میں کچھ حلال، کسی کی شریعت، المہم تمام شریعت، نبیوں کی شریعت، رسولوں کی شریعتوں میں اختلاف رہا ہے، لیکن اتفاق اگر رہا ہے، افتراق اگر نہیں ہوا ہے تو کس چیز میں؟ دعوت توحید میں۔ اور یہ وہی دین ہے جس کی وصیت اللہ فرما رہا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کسی دین توحید کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ کرنا۔ اس میں اختلاف، اللہ اکبر، شریعتوں میں اختلاف، پتہ چلا شریعت کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، یہاں شریعت کا مسئلہ مسائل نہیں ہیں، یہاں مسائل توحید ہیں کہ اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا، یہ وصیت رہی ہے۔ اور اپنے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اللہ کے نبی، یہ یہود و نصارہ خوب چھٹتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ کہتا میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، اور آپ کے اوپر یہ اتہامات لگا رہے ہیں اور آپ کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، آؤ اللہ فرماتا ہے ان کو بلاؤ اور کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، متفق کلمہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، نمبر ایک۔ اور یہی دعوت قیامت تک قائم رہے گی، اور تمام امت کے سامنے ہم بھی یہی دعوت رکھ رہے ہیں۔ اے اختلاف کرنے والوں، اے جماعتیں بنانے والوں، اے گروہ در گروہ مسلمانوں کو بانٹنے والوں، اے فرقہ واریت کی تعلیم دینے والوں، اے مدرسوں اور دارالعلوم میں فرقہ پرستیوں کی تعلیم دینے والوں، مسندوں کے اوپر طلبہ کو بگاڑنے والوں، اے محدثوں، اے شیخ الحدیثوں، اے علماء اور اے طلبہ، اے دنیا کے اندر قائد اور رہنما لیڈروں، تم سب کو ہماری یہ دعوت ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں متفق ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، نمبر دو۔ نمبر تین کیا ہے؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی کسی کی تقلید، ہم نے شارٹ ترجمہ کر دیا ہے، ہم میں کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ عدی ابن، اب میں چاہتا ہوں مختصر کروں لیکن بات آ گئی، عدی ابن حاتم نے کہا، حاتم کے بیٹے عدی نے، حائل میں جو ہیں بھئی، حاتم کی خبر حائل میں ہے نہیں، حکومت بھی چھپا کے رکھی ہے، نہ جانے کتنے لوگ بوریا بستر باندھ کے ڈھونڈنے لیے چادر چڑھانے پوجنا شروع کر دیں، اس لیے حکومت نے وہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ حاتم کی خبر حائل میں ہے، بتا دیا ہوں، بہرحال اللہ نہ کرے کبھی توفیق ہو جانے کی پوجا پرستی کی نیت سے۔ ہاں، عدی ابن حاتم مسلمان ہوئے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم نے اپنے بزرگوں کو رب تو نہیں بنایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے فرمایا ان یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے پیروں فقیروں اور اپنے مولویوں کو اور اپنے عالموں کو انہوں نے رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو رب نہیں بنایا، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم نے ان کو کب رب بنایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ، جس چیز کو حرام کہتے تھے اسے تم حرام سمجھتے تھے، اور جس حرام کو حلال کہتے تھے حلال سمجھتے تھے؟ کہنے لگے ہاں، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی چیز ملا حرام حلال کہلواتا تھا، مانتے تھے، کہتے تھے یہی تو رب بنانا ہوا، یہی اندھی تقلید ہے۔ یہی کیا ہے؟ اندھی تقلید حرام ہے اسلام کے اندر، کفر ہے، کفر۔ اندھی تقلید نہ کرو، اندھی تقلید کفر ہے، بھیڑ چال مت چلو۔ سنو، تمام جھگڑے اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن تَوَلُّوا، یہ تین فارمولے پیش کرو، اگر آ رہے ہیں تو اہلاً و سہلاً گلے لگا لو۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر منہ پھیر کے جا رہے ہیں تو ان سے کیا کہو؟ فَقُولُوا اشْهَدُوا، ان سے کہو جاتے ہو ٹھیک ہے، گواہی دے کے جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اے دنیا کے فرقہ پرستی مچانے والوں، فرقے میں بٹے ہوئے مسلمانوں، آؤ اللہ کے اس گھر میں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں انہی تین کلمے کے اوپر ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، اتحاد امت کے اندر قائم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، آج بھی آپ بھی اس آیت کریمہ کو اسی طرح سے، کبھی لقمان کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد، تمام رسولوں کی آمد کا مقصد، تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اسی دعوت توحید کو قائم کرنا تھا، اسی توحید کو قائم کرنا تھا۔ کیوں؟ یہ توحید جس سینے میں محفوظ ہو جائے اور جس سینے پہ مرکوز ہو جائے،
رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ، بہت ہی پسندیدہ، یہاں تک پسندیدہ کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تم دنیا اور آسمان اور زمین کے درمیان جو جگہیں ہیں، اگر تم یہ اپنے سروں پر گٹھر باندھ کر کے اس برابر گناہ لے کر کے آؤ، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین اور آسمان بھر کی بخششوں کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے ساتھ اللہ اکبر، یہ ہے نچوڑ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تفصیلات اور بھی ہیں لیکن میں نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت کا مقصد آنے کا کیا تھا؟ توحید کو قائم کرنا ہے۔ تو اے رسولوں کے ماننے والوں، رسولوں کے اوپر ایمان لانے والوں، اور ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اے لوگو اسی نبی کی اس دعوت کو عام کرو، اور توحید کے معاملے میں قطعاً کوئی مداہنت، کوئی مفاہمت، کوئی رواداری، کوئی نرم گوئی، کوئی گوشہ نرمی کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کے خلاف شمشیر برہ بنو اور اس دعوت توحید کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ۔ آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر جو شرک کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف بھی محاذ کھولو، اور یہ دنیا کے جو کفر کے پجاری ہیں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، آگ کے پجاری ہوں، یا بدھسٹ ہوں، یا کافر ہوں، یا غیر مسلم ہوں، جتنے بھی ہیں سب کو یہ توحید کی دعوت بتلاؤ، سب کو ان کا کیا ہوا اللہ سے وعدہ یاد دلاؤ، اور سب کو اس اسلام کی دعوت دو۔ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم جب اس فریضے کو لے کے کھڑے ہوں گے، تمام پریشانیاں بھی سامنے آئیں گی تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے توحید کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ کے دروس سے ہم کو کافی معلومات ہو رہے ہیں، دین کی ایسی حقیقتیں آپ نے کھول کر رکھ دی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ چند سوالات۔ ایک ایسا آدمی جو پابندی سے نماز نہیں پڑھتا مگر اس نے حج کیا ہے، اکثر بڑے اہتمام کے ساتھ عمرے کو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں وہی حکم ہے جو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا وہ نچلا طبقہ ویل ہے، ویل۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو۔ عورت کے لیے ناپاکی کی حالت میں بغیر چھوئے قرآن پڑھ سکتی ہے یا دوسری دینی کتابیں پڑھ سکتی ہے، یا سونے سے پہلے 4 قل اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک قرآن چھونے کی بات ہے تو بہرحال وہ سب کے نزدیک وہ ممنوع ہے، حرام۔ اور جہاں تک دعاؤں کے پڑھنے کی بات ہے تو وہ جائز ہے، کسی کے ہاں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو بھی دعائیں ہیں وہ سوتے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے جو بھی پڑھتی ہے، جیسے حمام میں جانے کی دعا ہے، حمام سے نکلنے کی دعا اور دیگر دعائیں آیت الکرسی وغیرہ سوتے وقت پڑھتی تو اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ قرآن وغیرہ جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے یا اس کی روٹین ہے، یا مثلا لڑکی ہے اس کا ایگزام آ گیا قرآن کا پرچہ دے رہی ہے، وہ اس میں لکھنا پڑ رہا ہے، اس کو پڑھنا رہے تو وہ کیا کرے گی؟ تو ایسی مجبوری میں وہ کر سکتی ہے، سمجھ رہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حرام ہے، بہرحال تو بہرحال جائز نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو بہرحال اللہ اسے معاف کرے گا انشاءاللہ۔ جی تمام حاضرین بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ شیخ کے سوال و جواب ختم ہونے کے بعد صرف 2 منٹ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں تاکہ ہمارے پاس چند پیپسی یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم سکون سے تقسیم کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے کا مختصر انتظام انہوں نے کیا ہے۔ بعض لوگ بڑی لمبا کان پکڑتے ہیں، سیدھے پکڑ لو کہ کچھ کھانے پینے کا ہے، آپ لوگ ٹھہریں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ تو ہمارے شیخ اشارے میں فرما رہے ہیں کھلے، آج کل کھلی دعوت دو، کھلی کھانا ہو تو بولو کھانا کھلانا ہے، کیک اور چائے تو بولو چائے اور کیک پیش کریں گے۔ وہ لکھنؤ والی اردو گئی ہے وہ نوابوں کی، انہوں نے دین کو ڈبویا اور ان کو وہ ڈوبے خود۔ اب بالکل کھری سیدھی سی بات کہہ دو، سیدھے سادے، ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ پیپسی ہے، کچھ کیک وغیرہ ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ علامہ احسان الہی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اپنے رحمتوں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہابی مولوی سیدھے سادے بات کہنے والے، ہمیں لکھنؤ کے بھٹیارنوں کی اردو نہیں آتی،
سوال نمبر 1، ہمارے شہروں میں مولوی لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں، ان میں کسی ایک کی تقلید کرو کامیاب ہو جاؤ گے، کیا ایسا عقیدہ رکھنا ہے؟ کامیابی صرف من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہوا۔ اللہ رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے بعد کسی اور کی اطاعت اور اتباع کرو گے تو کامیاب، نہ اس پہ کوئی دلیل ہے نہ اس کی کوئی سند ہے، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کیا عورت اپنے سر کے بال چھوٹے کروا سکتی ہے یا کاٹ سکتی ہے، یا پھر چھوٹے ہوں تو وگ لگا سکتی ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے آگاہ کریں۔ عورت اپنے بال، دیکھیں عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، حرام، یعنی عورت کوئی ہمارے جیسے بال نہ رکھے جیسے چھوٹے چھوٹے مرد رکھتے ہیں۔ البتہ اگر عورت کے بال بڑے ہیں، اس کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے نہانے دھونے میں، تو تھوڑے بہت نیچے سے کتر سکتی، یا آج کل تھوڑا شوہر یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ماڈرن بنے ہماری بیوی، یعنی تھوڑا سا حسین لگے، تو تھوڑے بہت بال اس کی مرضی کے مطابق پردے میں رہے، وہ بھی یہ نہیں کہ کھول کر کے یوں فیشن دکھاتی پھرے، اس کے اپنے شوہر کے لیے وہ ہے، تو بہرحال تھوڑا بہت سجانے سنوارنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی کوئی حرج اس میں نہیں، البتہ مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ اچھا وتر کی، سوال نمبر 3، وتر کی 3 رکعت کا سنت کا طریقہ بتائیں۔ وتر کی 3 رکعت سنت کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت اکیلے پڑھ کے پھر سلام پھیریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، مگر بیچ میں تشہد میں 2 رکعت کے بعد نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی تشہد اور ایک ہی سلام سے یہ 3 رکعت پڑھیں۔ یہ 2 طریقے۔ سوال نمبر 4، ایک آدمی ہے جس کا عقیدہ بھی قرآن حدیث کے مطابق صحیح ہے اور نماز کا پابند ہے، مگر وہ رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ اس کو سمجھایا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے آدمی کے ایمان میں خلل مجھے لگ رہا ہے، ضرور کہیں نہ کوئی مال گول ہے نا، گول مال ہے، تو اس کو سمجھایا جائے، اور اگر اللہ اسے توفیق دے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان درست ہو، کیونکہ اگر ایمان اور عقیدہ درست ہے، ایمان اور عقیدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا، بات ختم۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی تک رفع دین کیا ہے، تو اس میں اختلاف کیا ہے؟ جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہے، لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے، کسی اور، بولو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں، تو کیا ان کے مذہب کا نبی الگ ہے، اس مذہب کا نبی الگ ہے؟ یہ سب صرف بٹوارے کی بات ہے کہ مرغی کی ایک ٹانگ ہماری ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ رہنی چاہیے، یہ سب فالتو باتیں۔ ایمان اور عقیدہ اصل ہے، اس میں ایسے آدمی کے ایمان اور عقیدے میں شک ہے۔ بہرحال واقع افق لکھا نہیں، افق نہیں، واقع افق یعنی تہمت کا واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر کچھ منافقوں نے مدینے میں تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ، چونکہ نبی کی سواری پہلے نکل گئی تھی، حضرت عائشہ کسی ضرورت سے باہر گئی تھی تو وہ آ گئیں، پھر واپس اپنی جگہ پہ قافلہ چلا گیا، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی بیوی ان کے پاس آئے بھی، یا اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں۔ ان سے بھی کہو، ان کے بزرگوں سے، کہ اپنی گھر والی کو ٹرین میں بٹھا کے چلے آئیں، چھوڑیں گے؟ وہ تو 4 سینڈے بھی مارے جبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں یہ مولوی ہیں۔ تو اللہ کے نبی اپنے گھر والی کو جان بوجھ کر کے چھوڑ کے چلے آئیں گے؟ بولو، یہ ظالم، یہ اللہ کے نبی کے اوپر تہمت نہیں ہے؟ استغفر اللہ، ان کو کوئی سمجھائے۔ یہی واقعی افک ہے کہ اللہ، پھر وہ بیٹھ گئیں، پھر ایک صحابی تھے جو آخر میں رہتے تھے، قافلے کے چھوٹے اوٹے جو سامان ہوتے تھے اسے لاتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ سمجھ، اور اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، تو چہرہ دیکھ لیا انہوں نے، اللہ کے نبی انہوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بہرحال پھر ان کو اونٹ پہ سوار کیا، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، تو ظالم منافقوں نے یہ تہمت لگائی کہ یہ صحابی عائشہ کے ساتھ ان کا نعوذ باللہ کچھ رابطہ تھا ام المومنین کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ وہیں پہ کچھ، اللہ کہتے ہوئے بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اللہ ان ذلیلوں کو ذلیل کرے جنہوں نے ان کے اوپر یہ اتہام لگایا تھا، تو وہ الزام لگایا تھا، ٹھیک ہے، کہ کچھ غلط کام ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعی افک ہے جس کو اللہ نے سورہ نور میں ثابت کیا ہے کہ یہ سب بہتان۔ کیا جمعے کے دن والا حج اکبر ہوتا ہے جبکہ اخبارات وغیرہ میں اس کی کافی تشہیر ہوتی ہے؟ اخبارات، یہ اخباری مفتی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ اخباری مفتی ہیں۔ یہ کچھ مفتی ہوتے ہیں فضائیات کے مفتی ہوتے ہیں، انٹرنیٹ اس پہ
کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ فتوے دیتے ہیں. یہ جیسے ہمارے ہاں غلط سلط فتوے ابھارتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں اخباروں میں فتوے آتے ہیں غلط سلط کے, کچھ صحیح ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہ سب غلط بات ہے.